الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ خوشخبری، یہ ایسی خوشخبری کہ جسے سن کر ہر مسلمان مومن جس کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ جھوم جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عاشقان رسول، آپ سب کو مبارک ہو کہ 1500 سالہ جشن ولادت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مہینہ آ رہا ہے۔ پہلے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام عاشقان رسول پرجوش ہو کر اس ماہ مبارک کا استقبال بھی کریں اور اس ماہ مبارک کو منانے کے لیے، جشن ولادت کو منانے کے لیے خوب تیاریاں کر لیں۔ یہ جو ماہ مبارک ربیع الاول یہ جو آ رہا ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں ہم سب کے آقا مدینہ والے مصطفیٰ، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام الانبیاء، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کی 12 تاریخ کو اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے لیے تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے، تمام نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ ہمیں امت محمدیہ میں شامل فرما۔ خوش نصیب ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ، اللہ کے فضل کا چرچا کرو۔ اللہ جو نعمت دیتا ہے اس کا چرچا کرو۔ یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ یہ 11ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے مکمل، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا، اس کا چرچا کرو اور خوشی مناؤ۔ اور پھر فرمایا یہ تمہارے تمام چیزوں سے، یعنی کہ یہ جو تمہارا مال ہے ان چیزوں سے یہ بہتر ہے۔ یہ میں نے مفہوم عرض کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت، تمام نعمتوں سے نعمت جو افضل ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہم نے انشاءاللہ خوب جوش اور خروش اور ادب و احترام کے ساتھ ان ایام کو منانا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور انشاءاللہ کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہ نہیں کہ ہم نے جشن کا اظہار، ولادت کی خوشی کا اظہار ہم تو کر رہے ہوں، لیکن یہ نہ ہو کہ اس میں کسی مسلمان کی دل آزاری ہو رہی ہو، کسی مسلمان کو کوئی ہماری وجہ سے پریشانی ہو رہی ہو۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعمال پسند نہیں کہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پسند ہے۔ ہم نے نمازیں پڑھ کے بتانا ہے کہ ہم ہی تو ہیں وہ عاشق رسول کہ جن کے آقا کا
میلاد آ رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تلاوت پسند، تو انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہم بتائیں گے کہ ہم ہی تو ہیں وہ عاشق رسول کہ جو اپنے آقا کا میلاد منا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر، تو ہم ہر کسی کے ساتھ حسن اخلاق، حسن سلوک سے پیش آ کر یہ بتائیں گے ہم ہی ہیں وہ عاشق رسول کہ جن کے آقا کی ولادت آ رہی ہے۔ اور ان ایام میں ویسے تو ہمیں ہر وقت ہی یہ تمام کام کرنے چاہیے جو میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن ان ایام میں ان کاموں کی کثرت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اور خاص طور پر ایک بات، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے ہم نے بتانا ہے ہم ہی ہیں عاشق رسول کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے تحفے پہنچا کر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ کیا ملے گا ہمیں؟ اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں ان نیک کاموں کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن اب وہ اجر کیسے ملے گا؟ اور یہ عید ہم کیوں منا رہے ہیں، جشن عید 12 ربیع الاول؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو ہم اس کا چرچا بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں اور اس کی خوشی مناتے ہیں اور لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہو جائے تو فون کر کر کے سب کو بتاتے ہیں، یہ ہم اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر ان کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بلاتے ہیں، پھر ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ابھی 14 اگست گزری ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جھنڈا لگایا، ہم نے جھنڈیاں لگائیں، حتیٰ کہ وہ کام بھی کیے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے، جو ہمارا دین جس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا وہ بھی کیے، لیکن کسی نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کسی نے منع بھی نہیں کیا۔ لیکن منع کرتے ہیں یا دلیل مانگتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم کیسے عاشق ہیں کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر تو ہم دلیلیں مانگیں اور خرچ کرنے کی دلیلیں مانگیں، اور امور میں ہم کوئی دلیل نہ مانگیں۔ بیٹے کی شادی کرنی ہے تو لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، بیٹی کی شادی کرنی ہے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن کبھی کسی عالم دین سے جا کر دلیل نہیں مانگیں گے۔ اگر کوئی بات کر دے تو بھائی خوشی ہے، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو کہاں کیا ہو گیا؟ تو بھائی اگر وہاں پر آپ لوگ دلیل نہیں مانگ رہے تو یہاں پر کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے دل میں کچھ ہے، اس کا مطلب ہے ایمان میں کمزوری ہے، اس کا مطلب ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں، اپنے بیٹے سے پیار ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار نہیں، بیٹی سے پیار ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار نہیں، ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمیں جو پیار ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کے ماں باپ، اس کے اہل و عیال، اس کی بیوی بچے، اس کا مال، اس کا شہر، اس کا ملک، ہر چیز سے بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جب ہم ان تمام امور کی طرف خرچ کرتے ہوئے دلیلیں نہیں مانگتے تو اس بار نیت کریں کہ انشاءاللہ
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے، بڑھ چڑھ کر منائیں گے اور بغیر کسی دلیل کے منائیں گے۔ کوئی دلیل ہمیں نہیں دینی کسی کو۔ علماء کرام نے بڑی دلیلیں دی، یقین کریں، کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کتابیں بھری پڑی ہیں دلیلوں سے۔ آپ لوگ سرچ کر لیں سوشل میڈیا کو، آپ کو لاکھوں دلیلیں ملیں گی، لیکن جس نے نہیں ماننا اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اس نے نہیں ماننا۔ تو لہذا ایسے لوگوں سے بچیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اظہار بڑھ چڑھ کر کریں۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آخری بات، ابو لہب کون تھا؟ کافر تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن تھا کافر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو اس کی ایک لونڈیا آئی بھاگی بھاگی اور آ کر اس نے خوشخبری دی ابو لہب کو کہ تمہارے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، یعنی کہ تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ لونڈی کا نام سویبیہ تھا۔ تو اب ابو لہب نے جب سنا تو خوشی میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کیا کیا، اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ ویسے تو میرے ساتھ کوئی معاملہ اچھا نہیں ہوا، لیکن جب سوار کا دن آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو دن آتا ہے، اس دن مجھے اس انگلی سے کچھ فائدہ ہوتا ہے اور عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ کون سی انگلی؟ جس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب خوشی کا اظہار کرے، لونڈی کو آزاد کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کافر کو، ابو لہب کو تو فائدہ پہنچاتا ہے، اور ہو حضور کا امتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں خوشی کا اظہار کرے، اپنے گھر پر جھنڈا لگائے، خیرات کرے، دعوت کرے، لنگر تقسیم کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خیرات کرے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس نیت سے خرچ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں خرچ کرنے پر ہمیں اس دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ کامیاب ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان ظلم کا یا غلامی کا شکار ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور انہیں ظلم سے نجات اور غلامی سے آزادی عطا فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اور جہاں کہیں پاکستان میں جو لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان تمام کی بھی غیب سے مدد فرمائے، ان کی مال جان اور ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ اور جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے، جتنے لوگ بھی اس سیلاب میں شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی بے حساب بخشش فرما کر انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔